آج انشاءاللہ تعالیٰ پہلا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 کی تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں بیان ہوگی۔ سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کا شان نزول۔ مدینہ شریف میں جو یہودی تھے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ضد بھی تھی اور حسد بھی تھا، تو اس وجہ سے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بسا اوقات کچھ نازیبا الفاظ بھی کہہ دیتے تھے، لیکن ایسے اکثر الفاظ وہ خفی کہتے تھے، اعلانیہ سر عام کہنے کی انہیں ہمت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن ایک لفظ انہوں نے ایسا استعمال کرنا شروع کیا کہ جس لفظ کو اگر عربی زبان میں ادا کیا جائے تو اس کا معنی صحیح بنتا تھا، اور اگر سریانی زبان میں اس کو ادا کیا جاتا تو اس کا معنی غلط ہوتا، مطلب وہ بد دعائیہ کلمہ بنتا تھا۔ وہ رائنا کا لفظ، رائنا، تو انہوں نے اس لفظ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں جب آتے نا یہودی لوگ، خاص طور پر جو منافقین تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو اگر وہ گفتگو انہیں صحیح سمجھ نہ آتی یا دوبارہ اس بات کو سننا چاہتے تو کہتے جی رائنا، یہ لفظ بولتے۔ تو رائنا کا لفظ جب عربی زبان میں بولا جاتا تھا اس وقت تو اس کا معنی یہ ہوتا تھا، کسی بندے کو اگر یہ کہنا ہوتا نا رائنا، تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ ہماری بہتری کی رعایت کیجیے، مطلب ہمارے فائدے کی رعایت کیجیے، ہمارے لیے بہتر ہماری رعایت کیجیے، ہماری بہتری کی رعایت کیجیے، یہ اس کا مطلب ہوتا تھا۔ اور جب سریانی زبان میں یہ لفظ بولا جاتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہمارا چرواہا، یا بد دعائیہ کلمہ بھی یہ بنتا تھا۔ تو اصل میں یہودی لوگ جب یہ لفظ کہتے تھے تو وہ عربی زبان کے اعتبار سے نہیں کہتے تھے، بلکہ شرارت کے لیے وہ دوسری زبان کے اعتبار سے یہ لفظ کہتے تھے۔ تو اس کے بعد ان کی دیکھا دیکھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی یہ لفظ کہنا شروع کیا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کو عربی کے اعتبار سے کہتے تھے، مطلب جب حضور پاک سے تقاضا کرنا ہوتا کہ دوبارہ یہ گفتگو فرمائیں، ٹھیک ہے، یا کوئی بات دوبارہ یہ کہہ دیں تو رائنا کا لفظ بولتے۔ تو بعد میں یہودی لوگ جس وقت کہ اپنی محفلوں میں بیٹھتے تو ہنستے اور مذاق اڑاتے اور کہتے دیکھو جی پہلے تو ہم اس نعوذ باللہ نبی کے بارے میں خفیہ باتیں کہتے تھے، اب ایک بات ایسی ہے جو ہم نے سر عام کہی تو مسلمانوں نے بھی کہنا شروع کر دیا۔ بات سمجھا رہی ہے؟ تو اس پر وہ بڑا یعنی اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے کہ ہم بڑا کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے وہی نازل فرما کے تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا اور پابندی لگا دی کہ ایسا لفظ کہ جس کے دو معنی بنتے ہوں، جس سے یہودی لوگوں کو وہ کسی قسم کی بھی تائید ان کی ہوتی ہو یا سپورٹ ہوتی ہو، تو اللہ پاک نے منع فرما دیا کہ ایسا لفظ تم نے نہیں کہنا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا۔ حالانکہ عربی کے اعتبار سے معنی اس کا صحیح ہے، لیکن فرمایا کہ آج کے بعد تم نے یہ نہیں کہنا، رائنا کا لفظ نہیں کہنا، تاکہ ان کو اس چیز کی وجہ سے تقویت نہ ملے۔ بات سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی؟ ہاں، فرمایا کہ اگر تم نے کوئی ایسا لفظ کہنا ہو جس سے نبی علیہ السلام کو اپنے طرف متوجہ کرنا ہو یا بات کو دوبارہ پوچھنا ہو تو یہ لفظ کہہ سکتے ہو، انظرنا، یہ لفظ کہہ سکتے ہو کہ ہماری طرف دیکھیے، ہیں جی، ہماری طرف متوجہ ہو جائیے، تو یہ لفظ کہہ سکتے ہو، لیکن رائنا کا لفظ نہیں کہنا تھا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ جو کافر ہیں، یہودی لوگ ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین امیز ایسی باتیں کرتے ہیں، تو فرمایا ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے، لیکن اے ایمان والو تم نے ایسا لفظ نہیں کہنا۔ اب اس کی تفسیر میں مفسرین نے دو بڑی اہم باتیں لکھی ہیں، وہ حضرات نے سمجھنی ہے۔ پہلی بات یہ لکھی ہے کہ بھئی اس سے ایک اصول اور ضابطہ یہ پتہ چل گیا کہ اگر فی نفس ہی کوئی کام جائز ہو، لیکن اگر وہ کسی آدمی کے کرنے کی وجہ سے دوسرا آدمی ناجائز کام کے اندر پڑنے کا اندیشہ ہو تو پھر وہ جائز کام بھی چھوڑ دینا چاہیے، وہ جائز کام بھی چھوڑ دینا چاہیے، وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ خاص طور پر جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں یا مذہبی مقتدا ہوتے ہیں، اگر وہ کوئی ایسا کام بشرطے کہ وہ کام شرعاً ضروری نہ ہو، فرض واجب کے درجے میں صرف ایک جواز کی حد تک ہو، لیکن ان کے اس جائز کام کرنے کی وجہ سے دوسرے لوگوں کا حرام کام میں یا ناجائز کام میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو، پھر ایسے کام سے پرہیز کرنا چاہیے اور ایسے کام کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اس وجہ سے اس کی مثالیں حدیث مبارکہ کے اندر بھی ویسے موجود ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث صحیح بخاری کے اندر بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواہش کا اظہار فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ یہ جو خانہ کعبہ کی تعمیر ہے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے تعمیر کیا تھا ایسی تعمیر کر دو، کیونکہ بعد میں ایک مرتبہ زمانے جاہلیت میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تو اس میں انہوں نے کافی تبدیلیاں کر دی تھیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی نا اس کے خلاف۔ ایک تو دروازہ اونچا کر دیا اس میں اندر داخل ہونے کے لیے تاکہ ہر بندہ نہ جا سکے، سیڑھی لگا کر جائے، ہماری اجازت سے جائے۔ دوسرا وہ جو حتیم ہے نا، حتیم کعبہ، وہ اندر تھا
تو وہ باہر نکال دیا، کمرہ چھوٹا کر دیا اور وہ باہر نکال دیا۔ تو ان کے پاس پیسے اتنے تھا اس وقت، حلال پیسہ تھوڑا تھا، تو اتنا کام ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا تھا نا، تو میں ایسے ہی اس کو بنا دوں۔ لیکن پھر حضور پاک نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ابھی کچھ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، تو ان کے دلوں میں ایک غلط بات پیدا ہوگی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے گھر کو گراتے ہیں، خانہ کعبہ کو گرا رہے ہیں، تو ظاہر ایسی بات حضور پاک کے بارے میں کریں گے تو ان کے ایمان کا خطرہ ہے۔ تو اس کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ ایک جائز کام تھا، لیکن اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مؤخر فرما دیا، اس کام کو نہیں کیا۔ بعد میں خیر زمانہ گزرا، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سنی ہوئی تھی، انہوں نے خانہ کعبہ کو شہید کر کے، تو اصل جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو جیسے ان کی تعمیر تھی ایسے بنا دیا۔ بعد میں حجاج بن یوسف ظالم، تو اس نے چونکہ اس کی مخالفت ہی سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور شہید بھی اس نے کیا تھا، تو اس نے صرف ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے دوبارہ خانہ کعبہ کو شہید کر دیے، تو ایسے بنا دیا جیسے زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے بنایا تھا۔ بعد میں پھر اور بھی کئی بادشاہوں نے کوشش کی، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ آپ اس کو ایسے ہی رہنے دو جیسے ہے، ورنہ یہ بادشاہوں کا کھلونا بن جائے گا، ایک بادشاہ بنائے گا، دوسرا مخالف ہو، اس کے بعد میں حکومت آئے گی وہ گرا کے پھر اس کو ایسے بنا دے گا، دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ خانہ کعبہ جو ہے اس کو اب دوبارہ اس کو ایسے نہ کرو، بس جیسے ہے ایسے ہی رہنے دو، یہ آپ نے فتویٰ دیا تھا۔ تو ایسے ہی یہ اگر ایسا کوئی جائز کام ہو، بشرطے کہ وہ شرم ضروری نہ ہو، فرض واجب نہ ہو، لیکن دوسرے لوگوں کی غلط فہمی میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو، تو پھر اس کے بعد اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اب یہاں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے بعض لوگ جو تھوڑا بہت پڑھ لکھ لیتے ہیں نا، تو وہ ایسی چیزیں معاشرے میں لے آتے ہیں، فرض کریں وہ جی اس مسجد کا قبلہ سیدھا کعبہ کی طرف نہیں ہے، اللہ مسجد کو شہید کرو، سیدھا وہ پیمانہ نکلا ہے اس کے بعد رکھو، اب مسجد کو شہید کرو۔ اور کل کے اللہ کے بندو، یہ کس نے کہا کہ خانہ کعبہ کے بالکل سین میں کھڑا ہونا یہ فرض ہے؟ خانہ کعبہ کی طرف کھڑا ہونا ضروری ہے۔ طرف کا مطلب یہ یوں سمجھیں، یا خانہ کعبہ ہے نا، ٹھیک ہے، یہ سمجھیں، یہ بنیاد ہے۔ تو ایک بندہ یہاں ایک مسجد ہے، ادھر ان کا منہ ہے، خانہ کعبہ کی طرف ہی ہے، ان کی نماز بھی صحیح ہے جی، ادھر مسجد ہے ادھر رخ ہے، ان کی نماز بھی صحیح ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ خانہ کعبہ کی سیدھ میں ہونا ضروری ہے، صرف ادھر ہونا ہو ادھر نہ ہو، خانہ کعبہ کی طرف اللہ فرماتے ہیں شطر المسجد الحرام، یہ نہیں فرمایا کہ خانہ کعبہ کی سیدھ میں کھڑے ہونا ہے۔ وہ لوگ فتنہ بڑھا کر انہیں یہ کہ اس مسجد کا تو قبلہ ہی صحیح نہیں ہے، بات سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ایسے ایک مرتبہ سعودی عرب میں ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوا تھا، جب ایک تاریخ اٹھی تھی وہاں سعودی عرب میں، جی سارے جتنے بھی جو نا بزرگان دین کی قبروں پر عمارتیں تھیں ان کو گراؤ، جی گرانا شروع کیا، گراتے گراتے اب آپ رات میں سے جو حج عمرہ کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی عمارت نہیں ہے کسی قبر کے اوپر بھی۔ اب مسئلہ آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کا، تو انہوں نے کہا جی اس کو بھی گرانا چاہیے۔ تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے پوری دنیا سے علماء کو جمع کیا اور ان کہا بھی ہم پہلے فتویٰ لیں گے اس کے بعد یہ کریں گے، تو جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو الحمدللہ اس وقت علماء دیوبند نے، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ہمارے اکابرین نے ایسی بات کی تھی کہ وہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہوا، اور عرب کے علماء بھی خاموش ہو گئے، اس بات کو رد نہیں کر سکے۔ کہا بھی دو باتیں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ الحدیث پاک میں قبر کے اوپر عمارت بنانے سے منع کیا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جہاں پر ہے یہ عمارت پہلے بنی ہوئی تھی، قبر بعد میں بنی ہے، نہیں سمجھائی؟ یہ اصل میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا، نبی علیہ السلام کی زوجہ کا، تو عمارت بعد میں نہیں بنی، عمارت پہلے ہی بنی ہوئی تھی، قبر بعد میں بنی ہے۔ وہاں پر یہ ہے کہ قبر پر عمارت نہ بنائی جائے، قبر پر عمارت نہ بنائی جائے، نبی علیہ السلام نے قبر پر عمارت بنانے سے منع کیا، یہ تو پہلے قبرہ موجود تھا، لہٰذا عمارت پہلے بنی قبر بعد میں، ایک تو یہ۔ دوسرا بھی جو میں نے حدیث سنائی ہے بنا کعبہ والی خانہ کعبہ، یہی حدیث ہمارے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سنائی کہ دیکھیں نبی علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو کیوں نہیں گرایا، کہ لوگوں میں غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ اللہ کے نبی اللہ کے گھر کو گراتے ہیں، تو بھئی اسی غلط فہمی کو یہاں بھی پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ اگر آپ روضہ پاک کو گرا دیں گے تو عام لوگ ان کے دلوں میں آپ کے خلاف نفرت پیدا ہوگی کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حجرے کو، اس کمرے کو جو ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، آپ اس کی بے ادبی کر رہے ہیں، بے احترامی کر رہے ہیں، اس کو گرا رہے ہیں، تو لہٰذا ایسی غلط فہمی پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہوگی اور پھر آپ کے خلاف نفرت پیدا ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ بھی اس کو آپ نے گرانا کوئی فرض اور واجب ہے، کمرہ پہلے سے بنا ہوا ہے۔ باقی جتنے معاملات ہوئے وہ نبی علیہ السلام کی قبر کی حفاظت کے لیے ہوئے تھے، کہ جس وقت کے
یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کو نکالنے کی ناپاک کوشش کی تھی. تو الحمدللہ اس وقت جو گنبد خضرا ہے یہ ہمارے اکابرین کی علمی نشانی ہے. الحمدللہ علماء دیوبند کی علمی نشانی ہے الحمدللہ. تو بہرحال ایسی مطلب کہ کوئی ایسا کام کریں کہ جو ہو صرف جائز حد تک ہو، لیکن اس سے دوسرے لوگوں کے غلط فہمی پڑ جانے کا خطرہ ہو، تو ایسے کام سے پرہیز کیا جائے. جیسے دیکھو نا یہاں پر مسلمان بھی دیکھا دے کہ کہہ رہے تھے رائنا، لیکن یہ ہے کہ یہودیوں کو تقویت مل رہی تھی ہیں جی، اور وہ خوش ہو رہے تھے کہ نعوذ باللہ ہم نے بھی مسلمانوں کو ایک ایسے کام پہ لگا دیا کہ جس کی وجہ سے ہمارا مقصد پورا ہو رہا ہے. تو اللہ پاک نے منع فرما دیا کہ آج کے بعد انہوں نے یہ لفظ نہیں کہنا. دوسری بات انشاءاللہ کل عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ عمل کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.